لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین انتہائی قیمتی اور نایاب عمل ہے۔ آج تک آپ کو یہ عمل کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ انشاءاللہ عزیز اس ایک رات کے عمل سے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ لوگوں کی مشکل اور پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل لے کر آئی ہوں وہ یہ عمل انتہائی قیمتی عمل ہے اور نایاب عمل ہے۔ اس ایک رات کے عمل سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے گا اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ کو کس وقت کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے اور کس دن سے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، آپ اچھی طرح طریقہ کار سمجھ لیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس عمل کو کر سکیں۔ طریقہ کار سمجھ لیں آپ، پھر آپ اچھی طریقے سے اس عمل کو کر سکیں۔ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا صرف اس شخص کو ہی نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ وظیفہ انتہائی قیمتی وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے اس وظیفے کی خصوصیت بتا دوں۔ یہ وظیفہ ایک رات کا عمل ہے۔ آپ نے ایک رات میں یہ وظیفہ کرنا ہے اور کس دن سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ آپ سمجھ لیں۔ اور یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین کا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ آیت کریمہ ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی تیز اور مسکنت وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ ہر جائز حاجت، ہر جائز مقصد، ہر جائز مراد، ہر جائز تمنا، ہر جائز خواہشات، ان کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آیت کریمہ کا وظیفہ آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے۔ یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، یہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ 100 مرتبہ پڑھ سکیں اس کے بعد اپنی کوئی بھی حاجت ہو اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین۔ ہر سینکڑے کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ آپ نے ایسے وظیفہ کرنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اول بھی آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں بھی آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ ہر 100 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، یعنی کہ کل 10 تسبیحاں 10 مرتبہ آپ نے دعا کرنی ہے اور 10 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ حاجت میں آپ کی جائز ہونی چاہیے، آپ کی ہر حاجت جائز ہونی چاہیے۔ ہر حال ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین کس واقعے کو بیان کرتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، یعنی کہ انہوں نے جو مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، میرے سوا کوئی اللہ نہیں تو ہر خطے سے پاک ہے، میں ظالموں کے واسطے۔ جب بھی کوئی انسان دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی ان مجلسوں کے درمیان دعا کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، جب بھی کوئی آدمی ان جملوں کے ساتھ دعا کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین،
تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کو عام زبان میں لوگ بہت پیارے نام سے پکارتے ہیں، جلالی آیت، کمالی آیت، روحانی آیت، کیا کیا اس آیت کو نام دیتے ہیں۔ اس کے لیے مجلس سجائی جاتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جاتا ہے اور پڑھ کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی زبان سے الفاظ ادا کیجئے اور اپنے لیے ہی دعا کیجئے۔ میں آپ کو یہ وظیفہ بتاتی ہوں، آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 1000 مرتبہ یہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح لینی ہے، ان تسبیح کے دانوں پر آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، وہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے دوبارہ سے وہی تسبیح پڑھنی ہے، پوری ایک تسبیح اس طریقے سے کمپلیٹ کرنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح آپ نے 10 تسبیحیں پڑھنی ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایسے مکمل ہو گیا 1000 مرتبہ۔ پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ میں آپ کو وظیفہ میں نے آپ نے بتایا، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجت، اپنی مراد، اپنی مشکلات، اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جس پریشانی اور مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ ان کلمات کا ورد کر لیں، یا پھر آپ 100 مرتبہ ان کلمات کا ورد کر لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ، یعنی کہ یہ ایک رات کا عمل تو صرف آپ نے ایک دن کرنا ہے، پھر آپ نے روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، درود ابراہیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو پڑھا اور ان کی مشکل بھی حل ہو گئی اور انہی پریشانیوں سے نجات مل گئی۔ تو آپ نے اس عمل اور وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام مصیبتیں کم ہو جائیں گی۔ اگر آپ شخص اپنے مقصد میں کامیابی پانے کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ لوگوں کی پریشانیاں اور مشکلیں اور ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور مشکل اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور ایک بار میری اس ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا قبول فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔